آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نائٹ ایڈیشن اور میں ہوں آپ کی میزبان شازیہ ذیشان۔ ناظرین، بھارت آخر کیوں اس خوش فہمی میں مبتلا ہو گیا ہے کہ وہ کلبھوشن یادو جو کہ اعتراف کر چکا کہ میں پاکستان میں انتشار پھیلانے آیا تھا، جو کراچی میں سینکڑوں لوگوں کی جان لینے کا منصوبہ بنا رہا تھا، جو را کا ایجنٹ تھا اور جو یہ بلوچستان میں علیحدگی پسند گروپ سے ان کو فنڈنگ کا کام کرتا تھا، بھارت کیوں یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ کلبھوشن یادو کا کیس وہ جیت چکا اور پاکستان ہار چکا؟ بات یہ ہے کہ عالمی عدالت انصاف نے ابھی فیصلہ جاری نہیں کیا، ابھی عبوری حکم نامہ جاری کیا ہے کہ جب تک بھارت کی درخواست پر فیصلہ نہیں ہو جاتا تب تک پھانسی کی سزا پر عمل درآمد نہ کیا جائے۔ تو اس فیصلے میں کہاں لکھا ہے کہ بھارت جو ہے وہ یہ کیس جیت چکا ہے؟ بھارت اسے اپنی جیت تصور کر رہا ہے۔ کیا مطلب لیا جائے اس بات کا کہ بھارت اپنا جو مکروہ چہرہ ہے یہ بے نقاب ہونے پر جیت کا ڈھنڈورا پیٹ کر یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ وہ کلبھوشن یادو کو اس کیس سے نکالنے میں کامیاب ہو جائے گا؟ وہ ریمنڈ ڈیوس اس کو بنانا چاہتا ہے بھارت۔ پروگرام میں آج ہم اس پر بات کریں گے۔ پروگرام میرے ساتھ ظفر ہلالی ہیں کراچی سے، خاور گھمن ہے اور شاہد لطیف ہے۔ میں تمام مہمانوں کو بہت شکریہ۔ شاہد لطیف صاحب، اس پہلو پر تو ہم بعد میں بات کریں گے کہ پاکستان کو عالمی عدالت انصاف میں جانا چاہیے تھا، نہیں جانا چاہیے تھا، پاکستان کی جو تیاری تھی وکلاء کی وہ اس کیس میں کمزور تھی، ٹھیک طرح سے ہم نے ہوم ورک نہیں کیا تھا۔ سب سے پہلے بھارتی جو میڈیا جو پروپیگنڈا کر رہا ہے اپنی جیت کو لے کر اور بڑی بڑی ہیڈ لائنز لائی جا رہی ہیں کہ پاکستان یہ کیس ہار گیا، بھارت یہ کیس جیت گیا، کیا میسج دینا چاہ رہا ہے؟ بھارت حقیقت سے منہ موڑ رہا ہے، عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کو، اس حقیقت کو سمجھنا ہی نہیں چاہتا کہ ابھی عبوری حکم نامہ ہے، فیصلہ بھی نہیں آیا، فیصلہ تب تک نہیں آئے گا، فیصلہ تب آئے گا جب بھارت کا جو درخواست دی گئی عالمی عدالت انصاف میں تب تک فیصلہ آئے گا، جب تک جو پاکستان ہے تب تک سزا پر عمل درآمد نہیں کر سکتا، جب تک اس کی جو درخواست ہے بھارت کی اس پر فیصلہ نہیں آ جاتا۔ دیکھیں، ان کے پاس اس کا جواز بنتا ہے نا۔ یہ ہار اور جیت کا پیمانہ کیا ہوا کرتا ہے؟ ہار اور جیت کا پیمانہ یہ ہے کہ فرض کریں ایک پارٹی اپنے مقصد کوئی حل جو ہے کسی چیز کا وہ کرنا چاہتی ہے اور دوسری پارٹی اپنا مقصد اس میں سے حاصل کرنا چاہتی ہے۔ بھارت کا مقصد کیا تھا؟ بھارت کا مقصد یہ تھا کہ کسی طریقے سے یہ جو پھانسی کی سزا ہے اس کو روکا جائے۔ اس کا راستہ جو انہوں نے اختیار کیا، انہوں نے پھانسی کی سزا کو کویسچن نہیں کیا۔ انہیں بھی معلوم تھا کہ یہ پاکستان کا ایک بہت ہی حساس معاملہ ہے، لہٰذا انہوں نے پھانسی کی سزا کا ذکر نہیں کیا۔ انہوں نے کونسلر ایکسس مانگ لی۔ اب اس کو انہوں نے نتھی کیا ویانا کنونشن کے تحت، اور انہیں معلوم تھا کہ ویانا کنونشن میں یہ جو ہے اس کا جواز جو ہے وہ مل جائے گا، کہ خاص کر اس کا جواز جاسوسی کے لحاظ سے ان کو ملتا ہے، جس کے تحت انہوں نے کہا کہ بادی النظر میں جاسوسی کا معاملہ جو ہے وہ ویانا کنونشن میں کورڈ ہے، اور اس کے تحت دو چیزیں انہوں نے کہیں۔ ایک انہوں نے کونسلر ایکسس کی بات کی، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ جو ہمارا دائرہ سماعت ہے اس کے اندر یہ قصہ آ جاتا ہے۔ ہم کیا چاہتے تھے؟ ہم یہ چاہتے تھے کہ ہم نے جو اس کو سزا دی ہے پھانسی کی، یہ تو ہمارا اختیار ہے اور لہٰذا اس میں کوئی رخنہ اندازی نہ کر سکے، لہٰذا ہمارا جو لا آف دی لینڈ ہے اس کے مطابق ہم اب جب چاہیں اس کو پھانسی دے دیں۔ اگر اس کو آپ پیمانہ بنائیں تو بتائیے کہ اس موقع پر اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ابھی تو جی معاملہ آگے چلنا ہے، یہ تو فرسٹ راؤنڈ ہے، مگر فرسٹ راؤنڈ میں جو ان کا مقصد تھا، جو وہ اس میں سے حاصل کرنا چاہتے تھے اس سماعت سے، کیا وہ بھارت نے حاصل نہیں کر لیا؟ تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جی کسی کی ہار نہیں اور کسی کی جیت نہیں؟ اس کو گڑمٹ تو نہ کرے نا۔ جو پاکستان چاہتا تھا وہ اس راؤنڈ سے نہیں پا سکا، جو بھارت چاہتا تھا اس نے ایک اسٹریٹجی کے طور پہ یہ کونسلر ایکسس کو استعمال کیا اور یوں پھانسی رکوانے میں کامیاب ہو گیا۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ مغربی ممالک جو ہیں ان کے ہاں سزائے موت کی بہت حساسیت ہے، ہمیں معلوم ہے کہ ان کا نقطہ نظر کیا ہے۔ اب اگلا سٹیپ جو ہے وہ پھانسی کی سزا کو ختم کرانا چاہیں گے۔ یورپ میں تو یورپ تو سزائے موت کے ویسے خلاف ہے۔ ہم لوگوں نے جب اس پر عمل درآمد شروع کیا پشاور انسیڈنٹ کے بعد، اس سے پہلے اس پر پابندی تھی، تو آپ کو نہیں لگتا اس سے ان کا آرگومنٹ زیادہ سٹرانگ ہوگا، پاکستان کی پوزیشن اور زیادہ کمزور ہو جائے گی؟
جی بالکل، انہوں نے اس کے لیے راہ ہموار کر لی نا. اب ہمارے ہاں اس طرح کی لابنگ کی جا رہی ہے کہ جی کچھ بھی نہیں ہوا, یہ تو جی انٹرم ہے, یہی جو آپ نے اپنی انٹروڈکشن میں بات کی, یہ باتیں میں سن رہا ہوں. اب یہ راستہ جو ہے یہ آپ کو کس طرف لے کر جا رہا ہے؟ یہ راستہ آپ کو ناکامی کی طرف لے کر جا رہا ہے. اس کی ابتدا بھی آپ نے کر دی, اس کے بیج بھی بو دیے. اب اس کو کور کرنے کے لیے کہ ہم نے اپنی تیاری بھی ٹھیک نہیں کی, ہم نے ان کے اس اختیار کو چیلنج بھی نہیں کیا جو ہماری سراسر ناکامی ہے. اور کیا یہ ہمارا مقصد تھا جس کے تحت ہم نے یہ کام کیا؟ ابھی اس کا جواب صحیح طریقے سے کوئی نہیں دے پا رہا, مگر ناکامی ہے. اب اس ناکامی کے تحت اگلا جو راستہ ہے وہ اس سے زیادہ خطرناک ہے. جیسے میں نے بات کی اور آپ نے بھی اس کی تائید کر دی کہ اس کے تحت جو مغربی ممالک ہیں وہ تو سزائے موت کے حامی نہیں ہیں, تو پھر یہ معاملہ تو ختم ہونے جا رہا ہے. اور کیا یہ ہمارا مقصد تھا؟ ایک اتنا بڑا مجرم جس کو ہم کہہ چکے کہ اس کے ہاتھ ہمارے سینکڑوں لوگوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں, پاکستان میں انتشار, بدامنی, ڈی سٹیبلائزیشن اور اتنے بڑے بڑے جرم جن کا وہ مرتکب ہوا, کیا اس کے لیے اس کے علاوہ کوئی اور سزا ہے ہمارے قانون میں؟ اور اگر ہم اس پر عمل درآمد نہ کرا سکیں تو پھر کیا ہماری ہار ہے یا نہیں؟ کیا بھارت کی جیت ہے یا نہیں؟ یہ قصہ بڑا سٹریٹ ہے, ہم اس کو گڑبڑ کرنے کی اب کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے ہلالی صاحب, اب ایک آرگو یہ بھی آ رہا ہے, ایک بحث یہ بھی چل رہی ہے کہ پاکستان کو آئی سی جے میں جانا ہی نہیں چاہیے تھا. بالکل نہیں جانا تھا. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ہے, ہم نے تو پوائنٹ بلینک ریفیوزل کرنا تھا. ہم نے یہ کہنا تھا ان کو کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں, ہم ایک ٹیررسٹ کو ان ایکشن پکڑیں, وی کوٹ ہم ان ایکشن ان دا midst آف کمیٹنگ اے کرائم, اور آپ کہتے ہیں اس کے ساتھ ہمارا وہ رویہ ہونا چاہیے کہ کوئی آرڈنری انڈین شاپ لفٹر ہے کہ 10 روپیہ کا سامان صابن چوری کر کے ایک سپر مارکیٹ سے جا رہا ہے, کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی جو آپ کا نیشنل سیکیورٹی امپیرل کر رہا ہے, کیا اس کو ہم صرف وہی انڈین ہے شاپ لفٹر ہے تو ایسے نو. مگر بات اصل یہ ہے شازیہ کہ کیوں ہم لوگوں نے گئے اس کورٹ کو ادھر. وی ہیو ٹو ایکسپٹ آر ریسپانسبلٹی کہ یہ غلط بات تھی. دوسری بات ہے, اب میں ہندوستان کو پوچھنا چاہتا ہوں, بھئی یہ کمال کا ان کا آبجیکشن ہے, آپ ایک ٹریٹی سائن کریں 2008 میں, اس کے تحت آپ نے اور ہم نے اگری کیا کہ سپائز اور اس قسم کے لوگ جو نیشنل ڈیفنس کو تھریٹن کرتے ہیں ان کو ایکسیس اور کانٹیکٹ جو ہوتا ہے نہیں آٹومیٹکلی ملے گا. ان ادر ورڈز انڈیا اور پاکستان ایک ٹریٹی بائی لیٹرل ٹریٹی پہ ایکٹ کر رہے تھے, اور انڈیا نے حالانکہ اس ٹریٹی پہ ایکٹ کر رہا تھا اب جا کے ان کو کہتا ہے نہیں یہ ٹریٹی تو بھول جائے یہ رجسٹر نہیں ہوا تھا. میں نے ان دا midst آف دا کورٹ پروسیڈنگز آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹریٹی جس پہ آپ ایکٹ کر رہے ہیں, تو اگر آپ سمجھتے تھے کہ نیشنل سیکیورٹی اور ٹیررسٹ اور سپائز جو ہیں ان کو اسپیشل ٹریٹمنٹ نہیں ملنا تھا, تو کیوں آپ نے ٹریٹی سائن کیا پاکستان کے ساتھ؟ یہ ان کا دیکھیے, یہ ان کا مورل سٹینڈ تو ہے نہیں, لیگل سٹانس ہے. یہ بالکل صحیح کہا انہوں نے, لیگل سٹانس ہے, بٹ دیر از نو مورل سٹانس. لیکن ایک اور بات ہے نا, بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد آ کر بات کریں گے کہ انڈیا ہمیشہ یہ اعتراض اٹھاتا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کی جو معاملات ہیں یہ بائیلیٹرل حل ہونے چاہیے, ان کو عالمی عدالت انصاف میں یا انٹرنیشنلی ان ایشوز کو ریز نہیں کرنا چاہیے, اٹھانا نہیں چاہیے. لیکن جب کلبھوشن یادو کا معاملہ آتا ہے تو بھارت پاکستان کے ساتھ اس مسئلے کو ڈسکس کرنے کی بجائے اس کو عالمی عدالت انصاف میں لے گیا. کیا یہ بھارت کا دورہ معیار نہیں؟ اس پر بات کریں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. خاور, یہ تو ایک حقیقت ہے کہ عالمی سطح پر جو پاکستانی معاملات ہیں ان کو زیادہ بھاؤ نہیں دیا جاتا. اس کی مثال یو این میں ڈوزیئر بھی پاکستان کی جانب سے پیش کرنا, بھارتی مداخلت کا, بھارتی دہشت گردی کا, اس پر کبھی کوئی بات نہیں ہوئی. کشمیر کا مسئلہ عالمی سطح پر اٹھایا گیا, اس پر کبھی بھی نوٹس دنیا نے نہیں لیا. لیکن یہ کیس ہے کلبھوشن یادو کا جو عالمی عدالت انصاف میں بھارت لے کر گیا ہے, اس میں پاکستانی موقف کی اگر بات کی جائے, ناکامی کی بات کی جائے, جس کی بات ابھی شاید لطیف صاحب بھی کر رہے تھے, یہ سفارتی ناکامی اس کو بولا جائے یا کہا جائے کہ ہمارے وکلا نے, ہماری ٹیم نے ٹھیک سے ہوم ورک نہیں کیا تھا؟
اصل شازیہ یہ ناکامی تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ جب فیصلہ آنے کے بعد انڈیا کامیاب ہوا اور پاکستان فیل ہوا. انڈیا جو چاہتا تھا وہ جو اس کیس سے نکالنا وہ ان کو مل گیا. فی الحال تو یہی لگ رہا ہے. دوسری آپ نے بات کی کہ ہم نے وہ کلبھوشن کا جو ڈوزیئر دیا تھا، ڈوزیئر ہم نے ردی کی ٹوکری میں ڈالا تھا، یو این سیکرٹری جنرل کو دیا تھا، اور ان کے آفس کا ایک بیوروکریٹک آفس ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں تھا. اگر دینا ہوتا تو وہاں پہ یو این سیکیورٹی کونسل کا ایک ادارہ ہے، کاؤنٹر ٹیررزم ایگزیکٹو ڈائریکٹریٹ، جس کے اوپر اسٹیٹ سپانسرڈ جو کیسز ہوتے ہیں ٹیررزم کے وہ مختلف ممالک وہاں پہ لے کے جاتے ہیں، ان کو پراپر ایک فورسفلی ہارڈ گوڈ ڈپلومیٹک طریقے کے ذریعے ان کو اجاگر کیا جاتا ہے. ہماری محترمہ ڈاکٹر ملیحہ لودھی وہاں پہ وہ میوزیکل پروگرام، میوزیکل شوز، کلچر شوز کرنے میں تو کافی آگے ہے، لیکن اس طرح کے کام وہ بالکل نہیں کر پا رہی. ظاہر بات ہے حکومت کی طرف سے جب تک ان کو ڈائریکشن نہیں جائیں گی تو وہ کیسے کریں گی. تو وہاں پہ تو ہم نے بالکل نہیں کیا، مطلب ٹیک اپ ہی نہیں کیا اس کو. ہم اپنے جو ڈوزیئرز وہاں پہ دیا تھا تو دنیا کو خواب تھوڑے ہی آ جانے تھے اس ڈوزیئر میں کیا ہے. اب بات آ جاتی ہے کہ اب آپ دیکھیں جو کچھ ہونا تھا، کیا کرنا چاہیے تھا، کیا ہو گیا، کیا کس وجہ سے ہم ناکام ہوئے، یہ چیزیں تو بعد میں. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم آگے کرنا کیا ہے، ہمارے پاس آپشنز کیا ہیں. دیکھیں ایک انڈیا کامیاب ہو گیا ہے اس کیس کو آئی سی جے میں لے کے جانے کے بعد. وہاں پہ ایک انیشیل انٹرم آرڈر جس طرح آپ نے کہا اپنے ابتدائیے میں وہ ان کو مل گیا ہے. اب وہ جو کونسلر ایکسیس کا ایشو ہے وہ کورٹ نے کہا ہے کہ وہ سارے ایشوز وہ دیکھیں گے. جب تک فیصلہ نہیں ہوتا تب تک پاکستان پراسیکیوشن نہیں کر سکتا کلبھوشن جادو کی. اب وہ فی الحال تو کامیاب ہو گیا انڈیا. اب انڈیا کرنے کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں انڈیا کے بعد آپ اس کے بعد آپشن بڑے زیادہ آ گئے ہیں. وہ یہ ہے کہ اب فرض کریں ہمارے پاس یہ آپشن یہ ہے کہ ہم ودرا کر لیتے ہیں یہ جو آئی سی جے کی جورسڈکشن ہے، جو کہ ایز این انڈیپینڈنٹ کنٹری ہم کر سکتے ہیں. لیکن اب ہم اب اگر ودرا کریں گے جورسڈکشن سے، ان سے آپ کہیں گے کہ ہم آئی سی جے کو نہیں مانتے، تو دنیا کہے گی کہ دیکھیں یہ تو بالکل غیر رسپانسبل ملک ہے، یہ کیسے کر سکتے ہیں. تو ہم نے فرینکلی اسپیکنگ اپنے ہاتھ کاٹ کے انڈیا کے ہاتھ میں دے دیے ہیں. وہ اب زیادہ جو ایک کہہ لیں کہ ایڈوانٹیج انڈیا کے پاس ہے، وہ اپنی مرضی سے اس سارے کے سارے کیس کو وہ آپ کھیلے گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں، محترم پرائم منسٹر جن کے پاس پورٹ فولیو بھی ہے فارن منسٹر کا، کہ وہ اب اس کو کتنا ڈپلومیٹیکلی آگے لے کے جاتے ہیں اور کتنا افیکٹولی اس کو ہینڈل کیا جاتا ہے. فی الحال تو مجھے نہیں لگ رہا کہ گورنمنٹ آف پاکستان اس کو کسی ایسی پوزیشن میں ہے کہ اس کا حل کر سکے. دوسری بات، اسلام آباد کے اندر بہت زیادہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، اور ہر پولیٹیکل پارٹی جو اپوزیشن پولیٹیکل پارٹی سے، جس طرح خورشید شاہ صاحب نے کہا کہ آپ ایک فوج کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ جی وکیل ہم نے کیا، تو ہمارا اتنی بڑی جو فارن آفس کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کیا سوئی ہوئی تھی؟ اتنا بڑا کیس تھا، جب پتہ بھی چل گیا کہ انڈیا آئی سی جے میں لے کے جا رہا ہے تو ہم نے کیا اس کی تیاری کیوں نہیں کی؟ اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف وہ جو سرجن جنرل کلیکشن کہہ رہے ہیں کہ جو بیک ڈور ڈپلومیسی ہے وہ آئے، سرجن جنرل نے کان میں کچھ کہا، تو یہ بیسیکلی ایک پلاٹ ایک پلاٹ کا حصہ ہے جس کی وجہ سے ہم یہ سارا کیس ہارے ہیں. یہ بہت زیادہ سوالات ہیں، ان سوالات کے جواب ہیں وہ حکومت وقت کو دینی ہے. لیکن ہمارے پرائم منسٹر ماشاءاللہ، میرے پاس آپ کے ساتھ تھوڑی سی انفارمیشن شیئر کرتے چلیں کہ پچھلے 4 سال میں 264 دن جو ہیں ہمارے پرائم منسٹر صاحب باہر ممالک کے اندر وزٹس پہ رہے ہیں. کوئی 76 کے قریب وزٹس ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر 100 دن اور وہ وزٹ کر دیں گے اپنے 5 سال کے اندر، وہ پورا سال فورن رہے ہیں، باہر ابراڈ رہے ہیں، اور فورن پالیسی کا حال آپ نے حشر دیکھ ہی لیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر گورنمنٹ آف پاکستان کا ریسپانس کیا ہوتا ہے اس سارے کیس کی طرف. جی شاہد لطیف صاحب، سرجن جنرل ملاقات وزیر اعظم نواز شریف کے ساتھ کہیں نہ کہیں اس کے اثرات بھی لگ رہے ہیں جو فیصلہ آیا ہے؟ دیکھیں جی، انگلیاں تو اٹھیں گی کہ ان کی ملاقات اور ایسے وقت میں یہ ملاقات ہونی جبکہ ہمارے ارد گرد کلبھوشن کو بچانے کے بادل جو ہیں وہ منڈلا رہے تھے اور آئی سی جی کو اس میں شامل کر لیا گیا تھا. یہ ایک آئیڈیل وقت تھا ہمارا کہ ہم اس وقت اپنے جو حقوق ہیں ان کا اختیار، ان کا استعمال کرتے، اور ہمارے پاس قانون دانوں کی کمی تو نہیں ہے، ہم اس کے تحت اپنا ایک منصوبہ بندی کرتے، پارلیمنٹ میں اس کیس کو لے کر جاتے. فارن آفس کی ابھی تھوڑی دیر پہلے جو بات ہوئی وہ اس کے تحت ہم نے ایک سفارتکاری کے ذریعے اس شخص کو پوری دنیا کے سامنے لانا تھا. ہم نے تو اتنا بڑا موقع جو پرائم منسٹر صاحب کے پاس تھا جب وہ پچھلے سال جنرل اسمبلی کا جو اجلاس تھا اس میں خطاب کر رہے تھے، ہم نے اس شخص کا نام تک نہیں لیا. 2 ہی تو ہمارے مسائل تھے
جو ایک انٹرنیشنل فورم پر اٹھانے کے قابل تھے. ایک کشمیر کا مسئلہ تھا اور ایک کلبھوشن کا تھا. تو ہم کم از کم اس شخص کا تعارف تو کراتے دنیا کے سامنے, اس کی ویڈیوز دکھاتے, یہ اعترافی بیانات اس کے بتاتے. اور شاہد لطیف صاحب, عالمی عدالت انصاف کا یہ فیصلہ, وہاں کیس جانا, اس سب کے بعد پھر جو کلبھوشن یادو کے اعترافی بیانات تھے دہشت گردی کے, بلوچستان میں علیحدگی پسندوں کی فنڈنگ کرنا, کراچی میں دہشت گردی کے منصوبے بنانا, پھر ان کی اہمیت کیا رہ جاتی ہے؟ نہیں, بات یہ ہے نا کہ یہ کیس انہی بنیادوں پر تو بننا تھا, اور یہ جو بنیادیں تھیں اس کیس کی, میں اس لیے ان چیزوں کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ یہ ہماری تیاری کا حصہ تھا. ہم اس کو اس طرح تیار کرتے کہ اگر آئی سی جے میں یہ کیس جاتا بھی تو ہم اس سے پہلے ایک رائے عامہ بین الاقوامی سطح پر اس کو ہم وار کر چکے ہوتے, تاکہ آج آئی سی جے بھی انڈر پریشر ہوتا اگر ہم نے جانا ہی تھا. اول تو ہم سب یہ سوال کر رہے ہیں کہ ہم کیوں گئے, ہمارے اوپر کیا پابندی تھی کہ ہم وہاں چلے گئے, ہمارا جو اس میں رائٹ تھا وہ ہم نے سرنڈر کیسے کر دیا. ہم ایک خود مختار ملک ہیں, وہ ذرا نیچر دیکھیے کرائم کی, اس سے بڑا قومی سلامتی کے خلاف کوئی دھچکا نہیں ہو سکتا. اور یہ ساری چیزوں کے ثبوت ہوتے ہوئے اگر ہم یہ ایک سال یہ پوری تیاری کرتے, دنیا کے سامنے یہ کیس جو ہے اس کو بلڈ کرتے, تو آج ہم بہت مضبوط پوزیشن میں ہوتے. یہ ہماری کمزوریاں, ہماری ناکامیاں, اس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑا, اور پھر اس پر ترا یہ کہ ہم اٹھ کے آئی سی جے میں بھی چلے گئے. ہمیں نہیں معلوم کہ یہ آئی سی جے جو ہے اس کے کیا سٹینڈرڈز ہیں. یہ تو پیورلی انڈر پریشر کام کرتا ہے. اس آئی سی جے کو نہ بوسنیا نظر آیا, نہ چیچنیا نظر آیا, نہ فلسطین نظر آیا, نہ کشمیر نظر آیا, اور آج یہ انصاف کی بنیاد پر فیصلہ دینے چل پڑے کیونکہ ہندوستان کا دباؤ اور ہندوستان کی طرف سے اپروچ کیا گیا. میں دیکھتا کہ اگر کوئی پاکستان کا آدمی ہندوستان میں پکڑا جاتا اور یہ ثابت کر دیتے وہ کہ یہ آئی ایس آئی کی طرف سے جاسوس بھیجا گیا, تو پھر اس کے ساتھ کیا ہوتا وہ بھی ذرا آپ مد نظر رکھیے. اور یہ المیہ ہے. مجھے بریک لینے دیں, بریک کے بعد آپ, ٹھیک ہے, مجھے شاید صاحب ناظرین وقت ایک چھوٹے سے بریک کا, واپس آتے ہیں, بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. حاجی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے آپ؟ دو تین چیزیں ہیں. پہلے تو بات یہ ہے, میرے خیال میں ہمیں اتنا یہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, ہم صحیح ہے کہ غصہ تھوڑا سا ہوتا ہے اس لیے کہ ہماری انکمپٹنس ہے, اور سب سے بڑا غصہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کیوں پیش آئے اس عدالت میں جب ہمیں کوئی ضرورت نہیں تھی پیش آنے کے لیے. مگر آپ دیکھیے دو تین چیزیں جو شاید اگر ہم اسکلفلی اس کو ورک کریں ہمارے اس کے بینیفٹ ہو سکتا ہے. نمبر 1 بات یہ ہے کہ دیکھیے پبلسٹی تو اب بہت مل گیا ہے نا دنیا میں. گلبشن کا جو ٹیررسٹ کا چیز ہے, جو ہم نے بڑی کوشش کی پبلسٹی دینے کے لیے, پبلسٹی اتنا نہیں ملا جتنا اب انڈیا اور آئی سی جے ایکسرسائز ہو گیا ہے. سب جگہ باتیں ہو رہی ہیں, انٹرنیشنل لا پہ انٹرنیشنل جورسٹ بات کر رہے ہیں. تو یہ ایک موقع مل گیا ہمیں کہ بھئی یہ گلبشن انڈین ٹیررسٹ اسپائی, انڈین نیول آفیسر جو پکڑا گیا ہے, اس پہ ذکر کریں, دیکھیے وہ کیا کر رہا تھا. اب ہمیں یہ موقع ملا ہے ہمارے ایمبسیز کو اور سب کو بات کرنے کے لیے کہ کس ایجنڈا کے ساتھ وہ گیا تھا. آخر ایک فالس پاسپورٹ تو تھا نا, یہ سب پاکستانی جھوٹ نہیں ہے. فالس پاسپورٹ کیوں تھا؟ انڈیا کیسے ایکسپلین کر سکتا ہے فالس پاسپورٹ جب تک کیسے جسٹیفائی کر سکتا ہے اور ایکسپلین کر سکتا ہے کہ جب تک اس کا موٹیو جو تھا برا نہیں تھا پاکستان کے. ایک دوسری بات ہے, ہم لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کیوں ہم نے ایکسیس نہیں دیا. ہم نے شازیہ اس لیے اسے ایکسیس نہیں دیا, نیشنل ڈیفنس کو جو ہمیں تھریٹن کر رہا تھا ان اکارڈنس ود دا ٹریٹی آف 2008. مگر اور وجہ یہ تھی کہ ایک دفعہ جب ایک جاسوس, آپ اس کو انڈیا کس کو بھیجتا اس کے ساتھ بات کرنے کے لیے؟ ٹھیک ہے پاکستانی جیل میں, مگر کس کو بھیجتا؟ اس کے ہینڈلرز کو. باہر سے وہ انڈیا سے اس کے ہینڈلرز آتے, اس میٹنگ میں وہ ان کو سب چیز بتا دے سکتا تھا. دیکھو میں اس طریقے سے پکڑا گیا, یہ ہمارا جاسوس جو ہے وہ ان کا ڈبل ایجنٹ ہے. ہمارا بھی جو پورا نیٹ ورک کاؤنٹر ایسپیوناج کا تھا وہ 1-2 میٹنگز میں ان کو بتا دیتا. کیا ہم اپنے ایسٹس کو انڈیا کی لیکویڈیٹ کرنے کے لیے یہ کوئی طریقہ ہے؟ لیکن کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کا کیس اسی لیے بھی ہوا
کہ کاؤنسلر ایکسیس اگر دے دی جاتی تو یہ ریزلٹس نہ آتے. نہیں, کاؤنسلر ایکسیس کیوں نہیں دیا؟ اور آپ سے پھر میں کہتا ہوں, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم سسپیشس ہیں, کیوں نہیں ہندوستان 208 کے ٹریٹی پہ جو ہمارا سوچ تھا اس پہ اتفاق کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا نا کہ ان کو بھی یہ فکر ہے کہ جب جاسوس پکڑا جائے اور ایکسیس ملے تو آپ کا پورا نیٹ ورک وہ جاسوس ریویل کر سکتا ہے. تو کہنے کی بات ہے کہ دیر واز اے ریزن کیوں ہم نے ایکسیس ان کو نہیں دیا. ٹھیک ہے, فائنلی میں آپ کو بات یہ صرف کہنا کرتا ہوں, دیکھیے یہ ایکسیس کی بات ہے, صرف اور صرف ایکسیس کی بات ہے. ہاں تھوڑا سا یہ کیس کو اسپیشلی جہاں قومی سلامتی کے معاملات آتے ہیں تب نہیں دی جاتی. تھوڑا سا کیس کو ویکن کرتا ہے, مگر دا مینٹینیبلٹی آف دا کیس اور ورڈکٹ اور ویلیڈیٹی آف دا سینٹنس اس پہ تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اگر وہ ہو سکتا تھا تو ان لوگ ہمیں وہ ٹیپ پلے کرنے دیں. اچھی خبر, ایک اور سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا فیصلے کے باوجود کلبھوشن جادو کو پھانسی دی جا سکتی ہے؟ کیا پاکستان عالمی عدالت کے فیصلے کے خلاف جا سکتا ہے؟ اور اگر دنیا میں اس کی مثالیں دیکھنی ہے تو امریکہ سب سے بڑی مثال ہے, جس میں 3 بار جو اس کا پیراگوئے کے ساتھ مسئلہ چلا تھا, جرمنی کے ساتھ مسئلہ چلا تھا, ان تینوں مجرموں کو پھانسی دی گئی تھی زہریلے انجیکشن لگا کر. لیکن کہا جاتا ہے وہ امریکہ تھا, یہ پاکستان ہے. شازیہ, یہ ویسے یہ طفل تسلیاں ہیں کہ ہمیں فائدہ ہو جائے گا, ہم اس کلبھوشن کو ہائی لائٹ کر سکیں گے پوری دنیا کے سامنے کہ دیکھیں یہ کتنا بڑا ٹیررسٹ تھا. بھئی انڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اس کو ایران سے کڈنیپ کر کے لے کے آئے ہیں, ایران سے کڈنیپ کر کے, تو یہ سارا کچھ کیا آپ نے, ڈرامہ کیا ہمارے ساتھ. جب اگر انڈیا اس میں کامیاب ہو جاتا ہے یہ ثابت کرنے میں کہ ہم نے ان کو کڈنیپ کیا ہے, تو یہ سارے کا سارا جو کیس حلالی صاحب بات کر رہے ہیں کہ ہم دنیا کے سامنے پیش کر سکیں, وہ تو الٹا ہمیں پڑ جائے گا. اور اگر انڈیا نے ثابت کر دے پھر ہم کدھر جائیں گے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں آئی سی جے میں جب آپ چلے گئے نا, یہ ڈول آپ کے گلے میں اب ڈال دیا گیا, آپ اس کو بجانا پڑے گا. اب کل کلاں کو انڈیا آئی سی جے میں چلا جاتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے ایکسیس نہ صرف دی جائے بلکہ آئی سی جے ایک ڈیلیگیشن بھجوائے اور دیکھیں اس کی صحت ہمارے علم میں وہ ٹھیک نہیں ہے تو اس کا پتہ کیا جائے, تو اس کا کیا کریں گے؟ آپ انکار کریں گے؟ ہمارے بالکل ہم بڑے کمزور پاؤں پہ اس وقت کھڑے ہوئے ہیں, اور یقینی طور پر ہمیں اس کیس کو اگر ہینڈل کر رہے ہیں تو وہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے, ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے, فارن آفس کی اسٹیبلشمنٹ ہے, جو حکومت وقت ہے, ان کو ساتھ بیٹھ کے اور ایک مربوط قسم کا ایک پالیسی اس کو بنانی پڑے گی. ایسے ہرگز نہیں ہوگا کہ ہم یہ کر لیں گے, اب ہم یہ کر لیں گے. ہم نے جو ایک مضبوط کیس بنایا تھا کلبھوشن جادو کا, اس کا سٹیٹس چینج ہو سکتا ہے. جو آپ سمجھتے ہیں اس کا سٹیٹس چینج ہو سکتا ہے جو بھارتی میڈیا پروپیگنڈا کہہ رہا ہے, جو بھارت اس کو عالمی عدالت انصاف میں لے کے گیا؟ شازیہ, انڈیا نے انیشیٹو لے کے انڈیا کا اب ہاتھ اوپر ہے. آپ سیدھی سی بات ہے, ہم مانے یا نہ مانے, انڈیا کا ہاتھ اس موقع کے اوپر ہے ہمارے اوپر, اور وہ اس کیس کو اوپر لے کے گیا ہے, اور جو چیزیں وہ چاہ رہا تھا آئی سی جے سے ان کو مل گئی ہیں. اور ایک اور چیز جو ابھی آپ بات کر رہے تھے نا کہ امریکہ نے نہیں مانا ہے, اور یہ آئی سی جے کے اندر جتنی بھی زیادہ ڈیسیژن میکنگ ہوتی ہے وہ میجورٹی وہ پولیٹیکل ڈریون ڈیسیژن میکنگ ہوتی ہے. وہاں پہ انٹرنیشنل جو انڈر کرنٹس ہوتی ہیں وہ ڈیفینیٹلی وہ کام کر رہی ہوتی ہیں. جس طرح آئی سی جے یورپین یونین کے اندر وہ پھانسی کو مانتے ہی نہیں ہیں, وہ کہتے ہیں یہ غلط کام ہے, تو وہ کیسے آپ کو پھانسی لگانے دیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب چونکہ اب یہ سارے کا سارا ایشو ہائی لائٹ ہو گیا ہے, اب اس کو آگے چلنا ہے. اب اگین آئی ایم ناٹ اے لائر, اب کسی کا بڑے اچھے بیرسٹر کو بٹھانا پڑے گا, یا بڑی آپ کو ٹیم رادر بٹھانی پڑے گی. جو ہمارے وہ ہاور قریشی صاحب گئے تھے, آپ پڑھے نا وہ جو سائٹیشن انڈین وکیل نے وہاں پہ پیش کی $1 لے کے, اس کے نیچے کیس لا یہ شازیہ پریزنٹ ہوا ہے, اتنی ڈیٹیل کے ساتھ ہوا ہے, آپ خود حیران ہوں گے کہ 5 لاکھ ایک طرف لیے جاتے ہیں اور ایک طرف اپنے ملک کے لیے وہ $1 فیس لیتا ہے, جو مشہور ہے کہ 60 لاکھ روپے ایک گھنٹے کا لیتا ہے. ہمارے صاحب نے جو کیس پیش کیا ان کو 90 منٹس دیے گئے غالباً, اور وہ بھی انہوں نے سارے استعمال نہیں کیے. اب انڈیا بہت سارے ایشوز میں انوالو ہے, سمجھوتا ایکسپریس ہے, انڈیا کشمیر جینوسائیڈ ہے, مطلب بہت زیادہ ایشوز ہیں. ہمیں بھی کچھ نہ کچھ تو ہائی لائٹ کرنا چاہیے تھا. ہم تو بس اسی میں پھنسے رہے کہ یہ آئی سی جے کی جورسڈکشن نہیں ہے. جورسڈکشن تو انہوں نے کہہ دیا ہماری ہے, اب آگے دیکھیں اب کیا کرنا ہے آپ کو. جی ٹھیک ہے, مجھے بریک لینے آج بس آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد.
ब्रेक के बाद खुश आमदीद। शाहिद लतीफ साहब, आप नहीं समझते कि जब भारत ने कभी मसला कश्मीर को ICJ में ले जाने पर आमादगी जाहिर नहीं की, तो पाकिस्तान को भी कुलभूषण यादव के मसले पर आमादगी जाहिर नहीं करनी चाहिए थी ICJ में ले जाने पर? जी बिल्कुल, ये तो मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर लोगों का इस पर इत्तफाक है। ये अलहदा बात है कि एक लॉबी है जो जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही है कि जी हमें हर सूरत जाना था। कैसे हर सूरत जाना था? पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है। ज़रा नेचर ऑफ क्राइम देखिए, उसकी शिद्दत देखिए, और पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़ इतना घिनौना जुर्म जिस शख्स ने किया, अभी हमें दुनिया से पूछना है कि हम उसके साथ क्या करें। और इंटरनेशनल कोर्ट, जिसकी मैंने पहले भी आपके सामने जो गुजारिश की कि उसका रिकॉर्ड देख लीजिए कि दुनिया में जहाँ कहीं मसाइल हैं उसके दोहरेपन का मेयार हर जगह नज़र आता है, वो तो एक्टिवेट ही नहीं होता। वेरी ट्रू। और भारत जो है वो फिर बात शुरू कर देता है कि जनाब ये तो हमारा बाहमी मामला, हर वक्त तो राग अलापता है, कश्मीर को बाहमी मामला कहता है, पानी का मसला हो तो बाहमी मामला है, तीसरे फरीक की वो हर किसी तरह शमूलियत ये इश्यूज बायलैटरल हैं, नहीं करता। इन इश्यूज को भारत बायलैटरल इश्यूज कहता है और कहता है कि इसको आलमी सतह पर ना ले जाया जाए। तो ये बिल्कुल, तो ये जो मामला कुलभूषण और हमारा जो हुआ, ये बायलैटरल से अब ट्राईलैटरल और मल्टीलैटरल में निकल गया, क्योंकि उसको आज मदद की ज़रूरत है। और उसे मालूम है कि ये ICJ जैसा इदारा जो एक्टिवेट ही तब होता है जब उसको कहीं से सिग्नल किए जाते हैं और दबाव उस पर डाला जाता है, और एक मफाद के तहत और एक मकसद के तहत उसको एक्टिवेट किया जाता है। लिहाजा उस चीज़ के लिए उसको एक्टिवेट कर दिया। मैंने तो आपको कितनी मिसालें दी कि आलमी सतह पर जो मसाइल हैं उसमें कभी ICJ जो है क्या वो वॉलंटरली दाखिल हुआ उसके अंदर? और तो और छोड़ें, यह मसला कश्मीर जो है इसके ऊपर अक़वाम मुत्तहिदा की अपनी करारदाद है, तो बैनुल अक़वामी बरादरी पिछले 70 साल से सो रही है। और जब हम बात करते हैं जी कि भारत ने शुरू में कह दिया कि ये बाहमी मामला है, किसी को इसके अंदर आने की ज़रूरत नहीं और ना ही हम किसी को इजाज़त देंगे। अब जब भी किसी से हमने बात करने की कोशिश की तो भारत को कोट किया गया कि जी हम इसलिए दाखिल नहीं हो सकते कि भारत इसको कबूल नहीं करता। वो आज भी LOC पर जो कुछ करता है, हम कहते हैं कि इसकी इंक्वायरी और लोगों को मिला के करवा लो, और क्योंकि न्यूट्रल लोग इसमें शामिल होने चाहिए, उसके बावजूद वो इस चीज़ को नहीं मानता। कहता है जी ये बाहमी मसला है, और जो वो फैसला दे देता है इससे पहले कि इंक्वायरी हो, वो पाकिस्तान को दहशतगर्द करार दे देता है, उसको मान लिया जाता है दुनिया में। ये सारे दोहरे मेयार हैं। मगर मजबूरी हमारी क्या थी? हमारी कौन सी कमज़ोरी है जिसके तहत हम एक खुद मुख्तार मुल्क होते हुए हम में कौन सी कमी है? हम एक एटॉमिक पावर हैं, हमारी अफवाज का जो है शुमार दुनिया की बेहतरीन अफवाज में होता है, और अगर हम वाकई इन सारी चीज़ों के तहत खुद मुख्तार हैं तो ये तरीका है अपनी खुद मुख्तारी का इजहार करने का कि हम खुद को ताबे बना दें और कसूर भारत का हो, और वो हमें ड्रैग करते हुए एक मुल्ज़म बनाते हुए ICJ में ला के खड़ा कर दे, और हम जो जाल बुना जा रहा है भारत का, उसमें खुद चलते हुए अंदर घुस जाएं। केस अभी खत्म नहीं हुआ, केस अभी चलेगा। बहुत से केसेस की मिसाल है, साल साल केस चलते हैं। पाकिस्तान को अब क्या करना चाहिए? मगर उसके खद्दो खाल तो नजर आ गए ना जी कि ये केस जो चलेगा ये किस बुनियाद पर चलेगा। उन्होंने आपको शुरू में ही उसका एक ग्लिम्स तो दे दिया कि आपकी फांसी, जो फांसी आप देना चाहते थे वो रोक दी गई। मेरे मुताबिक उसी वक्त हमने गलती की। पहले तो ये कि इस केस को खुद हम लटकाते रहे। कौन सी वजूहात थी जो माने थी इसको जल्दी से निपटाने के लिए? हमारे पास सबूत थे, उसके इतराफ़ी बयानात थे, इसको हमने इतना क्यों लटकाया? फिर जब हमने फांसी दे दी, 2 दिन में आप अपील फारिग कर सकते हैं। इतना घिनौना जुर्म और इतना ख़तरनाक मुजरम, ये ऐसे ही है ना कि जैसे अदालतों में जो हमारी मिलिट्री कोर्ट्स हैं 161 लोगों को फांसियां दी, उन्होंने इतनी मुश्किलात से सारी चीज़ें हासिल की और फांसियां दी, उसका सजा दे दी गई फांसी की। उनमें से आज तक अमल दरामद कितनों पे हुआ? 14 या 15? किसकी गलती है? यानी बात यह है कि हमारी अफवाज जो हैं वो जान जोखों में डालकर, इतनी रिस्क लेकर इतने खतरनाक मुजरमों को पकड़ें, उनको सजाएं भी दे दें, मगर उसको एक अपील के नाम पर वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो अपने मेज़ों में, दराजों में रख दी जाएं और कहा जाए कि जी अब तो इनकी अपीलों की अभी समाअत होगी तो वो अपीलों में अब महीने या साल लग जाएं। यानी ये हम अपना मजाक खुद उड़वा रहे हैं।
ہم اپنے کام جو ہے صحیح طریقے سے جب نہیں کر پاتے تو انٹرنیشنل لیول پر وہ پھر آپ کی کمزوریوں کا ایسے ہی فائدہ اٹھاتے ہیں نا. آپ نے خود اپنے آپ کو ایک جال میں پھنسایا ہے. میں سمجھتا ہوں اس کا علاج ہے، بشرطے کہ آج بھی ہم اپنے دماغ اکٹھے کریں، اجتماعی بصیرت کے ساتھ قانون دان لیں، پارلیمنٹ میں جائیں، لوگوں کو ساتھ ملائیں، چند لوگ بیٹھ کر اس کا فیصلہ نہ کریں. ٹھیک ہے ہلالی صاحب. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سب چیز صحیح ہے، یہ سب صحیح کہہ رہے ہیں، ہم نے ہمارے مسٹیکس تھے، مگر اب دیکھیے یہ بڑا ایک اپرچونٹی ہے. کبھی کبھی ایک اپرچونٹی آتا ہے آپ کو. مثال کے طور پہ میرے خیال میں اگر گلبھوشن کا جو یہ ہے، ہم انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ایک فورم بنائیں ہمارے ویو پوائنٹ کے، ہمارا اف یو لائک پروپیگنڈا کا. اگر ہم ان کو کہیں کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں مثال کے طور پر، وہ شاید الاؤ نہ کریں، الاؤ نہیں کریں گے تو پھر ہم انسسٹ کریں گے کہ کیوں ایکسیس نہیں دیا گیا. ہم اس کو استعمال کر کے بنائیں گے کہ کس لیول آف ٹیررزم ہندوستان نے، کس قسم کا جال مودی کے پرسنل سپرویژن اور مانیٹرنگ کے تحت پاکستان میں بچھایا جا رہا ہے. یہ ایک بڑی چیز ہم کر سکتے ہیں. اٹ از ناٹ اے اسمال تھنگ، اٹس اے ویری بگ تھنگ. اور اس پہ اٹینشن فوکس کریں اور اس پہ اٹینشن رکھیں، اور میڈیا رپورٹس ول کنٹینیو جب تک یہ ٹرائل اور یہ کیس چل رہا ہے. ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور مودی کو انوالو کر سکتے ہیں جس طریقے سے اس کا پرسنل انوالومنٹ اس کیس میں ہوا ہے. وہ ٹھیک ہے، وہ اگر سمجھتا ہے کہ اس کا ایک اسپائی کو وہ بچا رہا ہے، ساتھ ساتھ اس اسپائی کی رسپانسبلٹی لے رہا ہے، ناٹ اسپائی، ایک ٹیررسٹ کی رسپانسبلٹی لے رہا ہے. تو ہم اس بتا سکتے ہیں کہ یہ خود ملوث ہے ٹیررزم پہ، اور پھر ادھر سے ہم مودی کے پاس جا سکتے ہیں، جو مسلمانوں کے ساتھ ہو سکتا ہے جا سکتے ہیں. دیکھیے یہ بڑا اچھا سجیشن ہے شاید لطیف کا، کہ اس نے کہا کہ لیٹس گیٹ ٹوگیدر، ہم اپنے سڑ جوڑیں اور بتائیں کیا کیا ہو سکتا ہے. خاور ہمیں بہت کچھ کرنا چاہیے تھا، بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن یہ فیصلہ ظاہر کرتا ہے کہ دنیا کا جھکاؤ جو ہے وہ بھارت کی طرف ہے. کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیں، ایک تو جو شاہد صاحب نے بات کی نا کہ ہمیں اکٹھے ہونا ہے اور ہمیں پارلیمنٹ میں لے کے جانا چاہیے. دیکھیں سشما سوراج نے انڈین پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ کلبھوشن یادو انڈیا کا بیٹا ہے اور انڈیا کے بیٹے کو بچانے کے لیے ہم ہر حد تک جائیں گے. وہ جو ان کو حدیں نظر آئیں وہ حدیں استعمال کر رہے ہیں، اور اس کے بدلے میں جو ہماری پارلیمنٹ ہے، جو ہماری جمہوریت ہے، جو ہمارے فورن منسٹر ہیں جن کے پاس، پرائم منسٹر صاحب جن کے پاس پورٹ فولیو ہے، وہ کہاں ہیں؟ آج تک انہوں نے کلبھوشن یادو کے ایشو پہ اوپر لب کشائی نہیں کی. سب سے بڑی کمزوری یہ. اس کے ساتھ جو ہم کمزوری بات کر رہے ہیں کہ شاہد لطیف صاحب نے بات کی کہ ہماری بہادر افواج ہیں، ہم بڑے طاقتور ہیں، ہمارے پاس نیوکلیر ویپن ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ شازیہ جو چیز دیکھنے والی ہے، یہ گورنمنٹ کے اپنے ریکارڈ ہیں کہ اس بجٹ میں ہم 1500 ارب روپے کے بجٹ خسارے میں جا رہے ہیں. ہمارا جو تجارتی خسارہ ہے وہ 26 ارب ڈالر تک ریکارڈ جا چکا ہے. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اگر جن لوگوں کو سمجھ ہے وہ 200% بڑھ گیا ہے، وہ 7 ارب ڈالر تک جا چکا ہے. ہماری جیب میں کچھ نہیں ہے. ہم ہاتھ میں جو ہمارا کشکول ہے نا، جس کو ہم لوہے کا کشکول بنا لیا، وہ کبھی ٹوٹتا ہی نہیں ہے. پوری دنیا میں لے کے پھر رہے ہیں، خدارا ہمیں پیسے دیں، خدارا ہمیں پیسے دیں. ہماری تو اسٹرانگ فوٹنگ ہے ہی نہیں. ہم کیسے دنیا کو فیس کر سکتے ہیں؟ تو یہ انڈیا ہماری عام فیس کرے گا. آپ بالکل، آپ نے وہ جو بات کی نا کہ اب اس کو حل ہم نے کس طرح کرنا ہے، وہ ہمیں مسئلہ وہی ہے. آپ کے پاس پارلیمنٹ، نیشنل اسمبلی ہے، آپ کے پاس سینٹ ہے، ان کی اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں، ڈیفنس ہیں، فورن افیئرس کے اوپر. خدارا لوگوں کو بتائیں، لوگوں کو کانفیڈنس ملیں، لوگوں کے سامنے اب یہ ساری چیزیں شیئر کریں. ایسا نہ کریں کہ یہ سجن جندل ملا اور اس نے کہا آپ نے کہا کہ وہ ہمارا تو ذاتی دوست ہے، خدا کا خوف کریں. یہ 20 کروڑ عوام کا ملک ہے، کسی کی ذاتی جاگیر نہیں ہے. اس کو کٹھے ہم نے چلانا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ خاور گھومن آپ کا، شاہد لطیف صاحب، ظفر ہلالی صاحب، میں تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. آپ اپنا فیڈ بیک دیتے رہیے. نائٹ ایڈیشن سے شازیہ ذیشان کو اجازت دیجیے. آپ سے ملاقات ہوگی کل. اللہ حافظ.